میم میرے سامنے ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ابن عباس reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily every religion has a character and the character of Islam is haya, modesty. تو دیکھیے کہ اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت وہ حیا ہے. تو ایک اور حدیث ہے جیسے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. پھر دیکھیے حیا کو ایمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا کہ ظاہر ہے جب حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا اور پھر انسان جو مرضی کرتا پھر. تو اتنی امپورٹنس اس چیز کی اور مسلم معاشروں کی ایک شناخت ایک پہچان یہ ہوا کرتی تھی. لیکن کرنٹلی جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے ڈراماز، ہمارا میڈیا، یونیورسٹیز، تو سم تھنگ از رانگ. اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ماشاءاللہ چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور ماشاءاللہ خود آپ ایک جو ہے وہ ظاہر ہے وومن کے ساتھ کافی ڈیلنگز ہیں آپ کی، تو اکارڈنگ ٹو یو اسلامک کنسیپٹ آف حیا ہے کیا؟ آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے اور یہ میری ساری وہ پسندیدہ احادیث ہیں جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق فرمائی. قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. تو ایسی عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگ بعض دفعہ اپنی ہی زبان میں یہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا شیک کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے. اور یہی بات ہے کہ دراصل اگر میں اس کو اردو میں کہوں، جو آپ نے بھی بات حدیث جو آپ نے سنائی کہ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے صحیح، اور وہ حیا ہے. جی اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں بڑی سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دراصل اگر دیکھیں اس کی مختلف جہتیں ہیں. جی اور یہ جو بات ایک اور حدیث میں مجھے اچھی لگتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی 3 جہتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھر کوئی ایسا منکر اس سے جو ہے ہمیشہ اس کے قریب نہیں جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دوسری جہت جو مجھے یا دوسرا نقطہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو علماء نے اس بتایا کہ اپنے نفس کا حق ہے، اس سے حیا کرو. جی یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جی. اپنی نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات جس سے روکا گیا ہے. بالکل تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخواستہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر حیا بندوں کے حقوق کے لحاظ سے اس میں بھی اعمال کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ان کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے. ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ یہ حقوق العباد ہے اور یہ ہمیں ادا کرنے. تو دراصل ایسے اگر سوچا جائے تو حیا، موڈسٹی اور یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کو سطحی نظر سے دیکھیں. جی لیکن جب میں اس کو غور کرنے بیٹھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اگر ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں، اس کی فلسفی اور اس کی ڈیپتھ کو، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب لے جائے گی اور منکرات سے اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے دور لے جائے گی. جی تو یہ بات میں سوچتی ہوں. بالکل صحیح. مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ون آف دی نیچرل ٹریٹس ہیومن بینگ کا، جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخت سے تو دونوں برہنہ ہو گئے. قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی. جی 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 جی. تو ان کا نیچرل ری ایکشن تھا اپنے آپ کو ڈھکنا. اس کا مطلب یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے حیا. اور اگر دیکھیں نا یہ اتنی نیچرل ہے بینگ اے وومن، آپ بھی بتا سکتی ہیں ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. جب یہ اتنی نیچرل ہے تو پھر جب حیا کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں لیٹ سے یونیورسٹی میں، ان کو ایک آگ سی لگ جاتی ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پرسنل اٹیک کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے. تو یہ کیسے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن گیا اگر یہ نیچرل ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ عمل کر لوں گی اسلام کی نا، صحیح، لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی. اچھا. میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باک ہو جائیں باتوں میں.
تو انہوں نے اس کی اپنے مجھے لگتا ہے اس میں وہ جو ایک تنگی دل کی بات ہوتی ہے نا، شرح صدر نہیں ہوتا. سخت دلی. تو میرے خیال ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل اعمال کے لیے نرم کر دیتا ہے. تو جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے، یہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں. جی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے کہ کوئی ایگلز آئی ہو، اگر میں ماڈسٹی کے حوالے سے سوچوں، شاید میں ایسی بہت فرینڈلی تھی سب، لیکن جہاں اصول و ضوابط کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر ہلکی سی، جس میں کوئی سختی بھی نہ ہو، کافی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی ہوئی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوا تھا کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہے، میری کوئی ہستی نہیں. جی یہ بات ہے. اور اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان کی ہی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان، علم، شعور، آگہی وہ چیزیں نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے، اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں، ان کی اہمیت کا اسی لیے اندازہ نہیں ہے اور ان کے نتائج کا. میں ہمیشہ ان باتوں پہ یہ بھی سوچتی ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں شعور اسلام کا پہنچانے کی، اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنے کی، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے پیغام اور میسج لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں.